والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم دوستوں اور عزیز طلبہ کرام، آج ہم جس معاشرے میں اور جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہر جانب فتنے کی فتنے، ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے میں جینا جہاں فتنے ہی فتنے ہوں، یقیناً ان فتنوں سے بچنا بھی مشکل ہے۔ جب فتنوں نے ہر جانب سے گھرا ہوا ہو، ہر طرف سے گھرا ہوا ہو، پھر ان فتنوں سے نکلنا، اس سے بچنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ان فتنوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کیسے قائم رہے، جہاں ہم اور بہت ساری کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، جہاں ہماری کوششیں مختلف ہیں، جدوجہد مختلف ہیں، مختلف چیزوں کی تلاش ہے، وہاں ایک اہم ترین چیز کی تلاش ہے، اور وہ اہم ترین چیز کی تلاش کیا ہے؟ وہ تلاش یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک بہترین دوست کا انتخاب کرے۔ انسان اپنے لیے ایک بہترین دوست کا انتخاب کرے۔ ہمارا اس طرف ذہن نہیں جاتا، ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ آج دوستیاں بنانے میں ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ہمارا تعلق کس سے، ہمارا قلبی اور ہمارا دلی لگاؤ کس کے ساتھ ہے، ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے، شاید ہماری عمر گزر جاتی ہے لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں آتا کہ ہمارا دوست کیسا ہے، میرا دلی تعلق جس کے ساتھ ہے وہ بندہ کیسا ہے۔ جبکہ یہ اتنا اہم ترین موضوع اور ایسا حساس موضوع ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صرف اس سے لگا لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کس پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لہذا اس کو یہ چاہیے کہ جب کسی سے دلی لگاؤ کر رہا ہے تو یہ دیکھ کر کر لے اس کا دوست کیسا ہے، کیونکہ دوست کے ساتھ رہے گا، دوست کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، دوست کے ساتھ اس کا گھومنا پھرنا ہوگا، دوست کے ساتھ اس کی دل کی باتیں ہوں گی، دوست کے ساتھ اس کی صحبت ہوگی، تو یقیناً اس دوست کے اثرات اس کے اوپر بھی پڑیں گے۔ دوست کیسے ہے؟ دوست دیندار ہے، دوست دنیا دار ہے، دوست کے اندر جستجو کس چیز کی ہے؟ اگر دنیا کی جستجو ہے تو اس دوست کے اثرات اس کے اوپر پڑیں گے، اگر دین کی جستجو ہے اس دوست کے اثرات اس کے اوپر پڑیں گے۔ لہذا دوست بڑا دیکھ کر بڑا ہے، دوست کا انتخاب بہت دیکھ کر کے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر یہ بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے دوست کی صحبت یہ کستوری کی طرح ہے، کستوری کی طرح۔ وہ کیسے؟ آپ نے کبھی کسی خوشبو والے کو دیکھا، کسی عطر والے کو دیکھا؟ انسان کی جب کسی عطر والے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ دوست اس کو فری نہیں کر دے گا، ہدیہ کرے گا۔
در یقین خوشبو انسان کے دل کو دماغ کو راحت بخشتی ہے خوشبو. اور اگر یہ دوست اس کو فری میں نہیں لیتا ہے تو لگا دے گا, اور اگر لگاتا بھی نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو طے شدہ ہے جتنی دیر یہ اپنے دوست کے پاس رہے گا اس دوست سے خوشبو آتی ہے. لہٰذا اچھا دوست ایسا ہوتا ہے. اور برے دوست کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھٹی والے کی طرح ہے. بھٹی والے کی انسان جب بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو وہ بھٹی والا کیا کرتا ہے, اس سے نکلنے والی چنگاری اس کے کپڑے کو جلاتی ہے, اور اگر چنگاری سے اس کا کپڑا نہ جلے اٹھنے والا دھواں اور بھاپ اسے مستقل پریشان کر کے رکھتا ہے, پریشان کرتا ہے. جیسی بھی صحبت میں رہے گا, جیسا دوست ہوگا, انسان جیسا بندہ چلا جائے گا. آپ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پہلے کیا زندگی تھی, وہی صحابی, وہی شخصیت ہے, لیکن چند دن, چند گھنٹے, چند لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے تھے, اس کے بعد دل کی کایا پلٹ جاتی. یہ صحبت کا اثر, یہ دوستی کا اثر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کی, وفاداری والی دوستی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, اور آپ علیہ السلام کی ایسی صحبت جس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ صحبت اختیار کی اتنا زیادہ آگے چلتا چلا گیا. اور آپ جانتے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اس دوستی سے, اس صحبت سے کیا ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام اور مرتبہ پایا وہ مقام اور مرتبہ نبوت سے ایک درجہ نیچے کا صدیقی. یہ صحبت کا اثر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے یہ اثرات. ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب دوستی کرو, صحبت اختیار کرو, تم مومن کی صحبت کو اختیار کرو. لا تصاحب الا مؤمنا, مومن کی صحبت کو اختیار کرو, کافر کی صحبت کو اختیار نہ کرو. اور ارشاد فرمایا جب تمہارا کھانا کھائیں تو تم کوشش کرو تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں, متقی لوگ کھائیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو مومن ہو, مومن ہو. جب انسان کافر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے خطرہ رہتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کافر کی کوئی رمق اس پر اثر کر جائے. لہٰذا اپنا دوست انسان مومن کو بنے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کو ارشاد میں ان کے دوست کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے, دوست کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. جیسے کے ساتھ دوستی آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا, آج والدین اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, فلاں کے ساتھ نہیں اٹھنا, فلاں ٹھیک نہیں. جانتے ہیں آج بچہ اگر ہیروئن کے ساتھ بیٹھتا ہے, شرابی کے ساتھ بیٹھتا ہے, شرابی بن جاتا ہے, نشہ کرنے لگتا ہے. یہی بچہ کسی اچھے کی صحبت کو اختیار کرتا ہے, مسجد کے ماحول کو اختیار کرتا ہے, دین کے ماحول کو اختیار کرتا ہے, میرے دوستوں وہ بچہ دیندار بننا شروع ہوتا ہے. جس کی صحبت کو انسان اختیار کرتا ہے ویسا بنتا چلا جاتا ہے, ویسا بنتا چلا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب دنیا پر اترتے ہیں تو وہ فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں, پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. اور پھر فرشتوں کی ایک جماعت یہ آواز لگاتی ہے آ جاؤ ہمارا مقصد یہاں پر ہے. وہ کون سی مجلس, وہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہو, اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو. ایسی محافل کو, ایسی مجالس کو یہ فرشتے گھیر لیتے ہیں. باقی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پوری مجلس کو آسمان تک فرشتے گھیر لیتے ہیں, آسمان تک.
اور جب اس مجلس کا اختتام ہو جاتا ہے یہ فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے ملائکہ بناؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ اللہ فلاں فلاں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تو جانتے ہیں، پھر بھی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی حمد کر رہے تھے، اللہ آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کہ اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں، پر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ اس سے زیادہ کرتے، اس سے زیادہ کرتے۔ اچھا میرے بندے اور کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ آپ سے جنت کو طلب کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے پوچھنے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہیں اللہ جنت نہیں دیکھی، کہا دیکھ لے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کا اشتیاق اور بڑھ جاتا، شوق اور بڑھ جاتا، اور طلب کرتے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے، کہا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ کو اور پناہ مانگتے اور ڈرتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا تو پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان جنت دے دی ہے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ ان میں سے ایک فرشتے کہتا ہے اے اللہ، اس مجلس کے اندر ایک شخص ایسا تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، مقصد اس کا مجلس نہیں تھی، چلتے چلتے بیٹھ گیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری ملائکہ اس پر گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ نیک لوگوں کی مجالس، صلحاء کی مجالس، اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا، اس شخص کو بھی معاف فرما دیا۔ ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص میں المرء مع من احب، انسان جس کے ساتھ محبت رکھے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرو گے، مشابہت انسان کس کی اختیار کرتا ہے؟ اس سے محبت ہوتی ہے، جس سے دلی لگاؤ ہوتا ہے اس کی طرح بننا چاہتا ہے، اس کی طرح بننا چاہتا ہے۔ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد ہے جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارا دلی لگاؤ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے دوست کا انتخاب دیکھ کر کیجیے، دوست کیسا ہے؟ کاش کل ایسا نہ ہو کہ بندے کو اپنی دوستی کے اوپر ملامت ہو۔ دوست کو ایسا ہونا چاہیے، بندے کا اس معاملے کے اندر انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اپنے دوست کے اوپر، اپنے دوست کو دیکھ کر خوشی ہو، کیا یہ انتخاب ہے، اس نے میری آخرت بڑھائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے نہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کی وجاہت کیا ہے اس کے پاس میں، مال و دولت کتنی ہے، اس کے تعلقات کتنے ہیں، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، میرے دوستوں یہ سب یہی کا ذرا رہ جائے، یہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ دوست کا انتخاب کیجیے، ایسا دوست میرا دوست دیندار ہے، میرا دوست تہجد گزار ہے نہیں، میرا دوست نماز اور روزے کا پابند ہے نہیں، میرا دوست جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے کیا چڑھتا ہے؟ پھول چڑھتے ہیں، اس کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، اس کی زبان سے حدیث نکلتی ہے، اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے۔ میرے دوست کی زبان کیسے چلتی ہے؟ میرے دوست کی آنکھ کیسے چلتی ہے؟ میرا دوست کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ اپنے دوست کا انتخاب دیکھ کر دوست انتخاب دیکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا، یہ صحبت کا اثر آتا ہے۔ اس یہودی لڑکے کا نام تھا عبد القدوس، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا جایا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، جب مجلس میں حاضر نہیں ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاضر پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ لڑکا بیمار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، آپ نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کرو۔ لڑکا پریشان ہے، باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا جس چیز نے تجھے اسلام لانے سے روکا ہے، مان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ یہ یہودی لڑکا مسلمان ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ صحبت کا اثر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اثر تھا، مجلس کا اثر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بری صحبت انسان کے دل کو
اور روح کو بیمار کر کے رکھے. پوری صحبت انسان کے دل کو روح کو بیمار کرے. مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، نیک لوگوں کی صحبت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر پتھر منتقل کرنا پڑے یہ اس سے بہتر ہے کہ بری لوگوں کی صحبت میں مٹھائیاں پیشی. اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا. اچھے لوگوں کی انسان جیسے بھی صحبت اختیار کرتا ہے کیسا بنتا چلا جائے. آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب، آپ جانتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ چچا تھے. کیا یہ چچا رہے ایمان قبول کر لیا؟ نہیں. کیوں؟ وجہ کبھی سوچی؟ وجہ کبھی سوچی؟ کیا اس چچا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ بہت تھی، بہت تھی. جب تک چچا اور دادا زندہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مسائل نہیں آئے. دادا کے جانے کے بعد، چچا کے جانے کے بعد، چچا ہر جگہ کھڑے، ہر جگہ پر کھڑے. محبت تھی، بھتیجے کو چاہتے تھے، بھتیجے کو چاہتے تھے. لیکن میرے دوستوں محبت کے ساتھ ساتھ صحبت اور دلی لگاؤ ہوا وہ ابو جہل کے ساتھ، وہ عبداللہ بن ابی امیہ کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی چچا کلمہ پڑھ. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کا نام کلمہ پڑھنی. ایک دلیل تو بن جائے گی، ایک حجت تو بن جائے گی، میں اللہ کے سامنے سفارش کو کر سکوں گا. اللہ میرے چچا توحید پر مرے. ابو جہل موجود، عبداللہ بن ابی امیہ موجود. یہ صحبت کا اثر. جب ان کی طرف دیکھا تو کہا نہیں میں اپنے باپ کے دین پر، عبد المطلب کے دین پر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. یہ کیا تھا؟ اس صحبت کا اثر تھا میرے دوست. کلمے سے محرومی، کلمے سے محرومی. ہم دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں صحیح ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، میرا دوست کیسا ہے، کیا کر رہا ہے. انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. جس کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے ہو اس کے دوست کو دیکھ لیجیے. جیسا دوست ہوگا ویسے انسان کو اسی کی تلاش میں رہے گا، اسی کی تلاش میں. انسان جو آخرت میں تمنا کرے گا نا وہ تمنا کیا ہوگی؟ وہ تمنا یاد لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا. اے کاش، اے کاش یہ میں نے کیا کر لیا تھا، اس کی دوستی نے تو مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کاش کہ میں نے اس کی دوستی نہ کی. اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کی جو بات قرآن میں ذکر کی وہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اب جنتی آپس میں کیا باتیں کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيبٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. عجیب کلام ہے. جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی آپس میں بات کریں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيبٌ. ان میں سے ایک جنتی کہے میں دنیا میں ایک دوست تھا. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. اس سے کہہ رہا اس پر تم بھی ایمان رکھتے ہو، تم بھی اس کی تصدیق کرتے ہو، تمہارا بھی یہ ایمان ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، اس کے بعد اٹھا کے جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا. تمہارا بھی یہ ایمان ہے. قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. زندگی کے معلوم ہے اس بارے دیکھیں، جھانک کر دیکھیں، جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟
جہنم کے وسط میں چل رہے، جہنم کے وسط میں چل رہے، قال إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. غریب تک اس کی دوستی مجھے برباد اور ہلاکت میں ڈال دے، ہلاک کر کے رکھ دے. اگر میں اس کی دوستی کو اختیار کر کے رکھتا، نتیجہ کیا نکلتا میری کسی کے ساتھ؟ اس کی دوستی تو مجھے برباد کر دیتی، اس کی دوستی تو مجھے ہلاک کر کے رکھ دیتی. بچ گیا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہو گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اگر اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہو تو میری کسی جگہ پر ہو. تو میرے دوستو، اپنے دوست دیکھ کر، اپنے دوست کا انتخاب دیکھ کر اپنی مجالس کو اچھا کیجیے، نیک لوگوں کی مجالس کو اختیار کیجیے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن جائے، اس کا رب اللہ پاک سے بن جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو پہچان لے، تو اسے چاہیے کہ نیک اور صالحہ لوگوں کی مجالس کو اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.